نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی۔ دلیل ثالث، ہر کے فن مغازی را تتبع و نمودہ باشد، البتہ میں دانت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگاہ برائے غزوہ از مدینہ شریفہ سفر میں فرمودن، شخص را حاکم مدینہ میں نمودن۔ یہ 7ویں فصل کا جو دوسرا مقدمہ ہمارے ہاں زیر بحث ہے، دوسرا مقصد، اس دوسرے مقصد کے 2 مقدمے تھے۔ پہلے مقدمے کی 2 دلائل پیچھے گزر چکے ہیں، ہم نے کل اور پرسوں ان کا مطالعہ کیا ہے۔ تو تیسری دلیل عقلی اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو اپنی جگہ پر کسی نہ کسی کو خلیفہ ضرور مقرر کر کے گئے۔ بغیر خلیفہ مقرر کیے ہوئے آپ دنیا سے تشریف نہیں لے گئے۔ خلافت کا تقرر کرنا عقلی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی نہ کسی کو خلیفہ بنائیں۔ اس کے عقلی دلائل یہاں شاہ صاحب پیش کر رہے ہیں، جن میں وہ تمام احادیث جو فتن و انذار سے متعلق ہیں، ان تمام کی اساس پر شاہ صاحب نے پہلی دلیل بیان کی ہے کہ جب اپنی امت کے اور اس عالم کے مختلف مراحل کی نشاندہی کی ہے تو اپنی امت کی بقا اور انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہے عقلی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی نہ کوئی خلیفہ ضرور بنایا ہوگا۔ بغیر خلافت کے یہ امت محمدیہ نہیں رہ سکتی۔ دوسری دلیل کہ جو لوگ مناقب صحابہ اور فن معرفت الصحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، فضائل الصحابہ کا جو ابواب ہیں احادیث کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے بارے میں جو رائے دی، جو جملہ ارشاد فرمایا، تو وہ جملہ ان کی پوری زندگی کا حاصل تھا، جو آپ کی تربیت میں رہے اور آپ نے ان کے نفس کا مشاہدہ کیا اور ملأ اعلیٰ میں جو ان کا مقام دیکھا، اس تناظر میں اس کی نشاندہی کی، اور اس نشاندہی کا اثر ان کی پوری زندگی کے حوالے سے ظاہر ہے۔ تو خلافت کے معاملے میں بھی جو جملہ ابو بکر و عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، تو وہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر ہی خلیفہ بنے۔ اب یہ تیسری دلیل پیش کی ہے شاہ صاحب نے، عقلی دلیل، اور اس دلیل کا تعلق فن مغازی کے مطالعے سے۔ پہلا فن فتن، دوسرا فن معرفت الصحابہ، اور اس کا تعلق فن مغازی سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز فکر و عمل ہے، اس کی اساس پر ایک عقلی دلیل واضح کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی مغازی یعنی غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فن کو اپنے پیش نظر رکھے گا، اس کا تتبع کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو یہ بات ضرور جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ شریفہ سے باہر کسی غزوہ کے لیے سفر فرمایا آپ نے، تو کسی نہ کسی کو مدینہ کا حاکم بنا کر گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے ہوں
اور اپنی جگہ پر مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے کوئی اپنا نائب اور حاکم مقرر نہ فرمایا۔ تمام غزوات اور سیر اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ غزوہ بدر جیسا اہم غزوہ، اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر مدینہ کا حکمران بنا کر گئے، قائم مقام بنا کر گئے۔ تو جب بھی باہر تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے تو آپ نے ضرور مدینہ منورہ کا کسی کو حاکم بنایا۔ آپ کے اس طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملے اور اس کی حکومت کے معاملے کو آپ نے کبھی مہمل اور بیکار نہیں چھوڑا، کیونکہ حکومت کے بغیر کوئی نظم و نسق قائم نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کا نظم و نسق نمازیں پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر قائم مقام کسی نہ کسی کو ضرور بنا کر گئے، جب بھی گئے۔ امر مسلمین را گاہے محمل نہ گذاشتہ، کبھی بھی آپ نے محمل چھوڑ کر نہیں ایسا کیا۔ بس چوں کوس رحلت از دنیا نواختن و غیبت کبریٰ پیش آمد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے غیبت کبریٰ فرما رہے ہیں، دنیا سے آخرت کی سفر پر جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا، تو آپ کی سیرت جو پسندیدہ سیرت ہے اس میں آپ اس بات کا کیسے لحاظ نہیں کر سکتے کہ میرے بعد میری امت بغیر کسی خلیفہ کے ہو جائے؟ جب زندگی میں ایک عارضی سفر جو غزوات کا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام پیچھے بنایا ہے، اور جب مستقل جا رہے ہیں، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مستقل جا رہا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اسرائیل کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرتا جب تک کہ نبی کو بتا نہ دیا جائے کہ تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے یقینی طور پر کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنا کسی کو خلیفہ نہ بنایا ہو، اپنا جانشین نہ بنایا ہو؟ سیرت مرضیہ خود را چلا مراد نہ فرمائے، ایسے موقع پر آپ نے اس کی رعایت کیوں نہ فرمائی ہو؟ یعنی لوگ یہ کہیں گے جی بغیر خلافت قائم کیے ہوئے چلے گئے دنیا سے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر تأمل کنی، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت پر شفقت اور رحمت، اس پر غور و فکر کرو تو تمہیں، اور یہ بھی دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی امت کو بغیر کسی نظم و نسق کے چھوڑنا آپ کی طرف سے محال ہوگا، کہ جب عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے دنوں کے لیے آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور نظم و نسق قائم کر کے جا رہے ہیں، تو دنیا سے جاتے ہوئے اگر تم غور و فکر کرو آپ کی جو محبت اور شفقت تھی امت پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو منتشر حالت میں بغیر کسی نظم و نسق کے چھوڑ کر چلے جائیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی سوچو، شاہ صاحب نے عقلی سوالات قائم کیے ہیں کہ تم خود اپنی عقل سے سوچو، اگر تم یہ جانتے ہو کہ اصلاح عالم کے بسبب بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوداست، پوری دنیا کی اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمام انسانیت کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں، اور یہی آپ کی بعثت کا سبب ہے، اگر تم اپنے پیش نظر رکھو پیش نظر داری شاغر داشتن بنی آدم بادشاہی بلیغ در تربیت و اصلاح آہاں تحافت و تناقض انکار میں، اگر آپ یہ دیکھیں پیش نظر رکھیں اس بات کو کہ اصلاح عالم آپ کا مقصد تھا، تو تمام تر جد و جہد کوشش انقلاب لانے کے بعد پھر اس انقلاب کو سنبھالنے کے لیے کوئی اپنا جانشین نہ بنایا جائے۔ ایک آدمی کوئی جماعت بناتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے یا کوئی کاروبار سیٹ کرتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے بنانے کے بعد جائے اور وہ بکھیر کر چلا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
جب دنیا کے کاموں میں ایسا نہیں ہوتا تو جو نبی تمام انسانیت کی اصلاح کے لیے آئے وہ جاتے ہوئے اپنا کوئی خلیفہ بنا کرنا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت عالیہ ہے، اس پر اگر تم نظر کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ کے اندر اپنے گورنر مقرر کرتے رہے، قاضی مقرر کرتے رہے عدل و انصاف کو، اور پھر جو آدمی جس صلاحیت کا اور استعداد کا مستحق تھا اس کے مطابق اس کے ذمہ کام لگائے۔ ایسے نہیں کسی ہر ایک کو بس صرف خانہ پوری کی ہو کہ جی فلانا فلانی جگہ پہ لگ جائے فلانا۔ پورا نظم و نسق اور تنظیمی ڈھانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا کہ جس میں جس درجے کی صلاحیت تھی اس کو اس درجے کی ذمہ داریاں دی۔ کسی کو گورنر بنایا، کسی کو قاضی بنایا، کسی کو عامل بنایا، تو جیسی جیسی صلاحیت تھی اس کے مطابق لوگوں پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستقل جا رہے ہیں دنیا سے اور اپنا خلیفہ بنائے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے؟ یہ تو بڑی عجیب اور مستبد بات ہے آپ کی سیرت عالیہ سے۔ زندگی میں آپ اتنا نظم و نسق قائم کر رہے ہیں کہ مستحق ہوئی کو گورنر بنا رہے ہیں، قاضی بنا رہے ہیں، ذمہ داریاں دے رہے ہیں، پھر اس کو ہدایات دے رہے ہیں، اور جب مستقل جا رہے ہیں تو کوئی بندہ ہی نہیں مقرر کر کے جا رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تصور کر لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں گئے اور خلافت کا نظم و نسق قائم نہیں کیا، یہ بات غلط ہے۔ پھر ویسے بھی آپ دیکھیے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اکثر افراد کا اور ان کے احوال کا اگر ہم استقراء کریں اور ان افراد کے مطابق جو حکم دیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے ان کے ذمہ کام، تو یہ کام لگانا یہ دلائل خطابیہ میں سے ایک اہم ترین دلیل ہے۔ بھائی جو جس اہلیت کا تھا اس کو اس کے مطابق، اور جو جس کام کا زیادہ بہتر کرنے والا تھا اس کو اس کے لیے مقرر کرنا، یہی تو ایک اہمیت کی بات ہے، بڑی اہم دلیل۔ یکے از ادلہ خطابیہ اس کے در معرفت احکام با اکتفا میں کرد، کہ احکام کی معرفت بھی اسی پر اکتفا ہوتی ہے، اس کا بھی نظام اسی پر ہوتا ہے کہ جو حکم ضروری ہے اس کے مطابق افراد وہاں متعین کرنا۔ اگر کسی نظم و نسق میں اور کسی کمپنی میں نااہل آدمی کے سپرد کر دے تو اس کام کا تو خراب ہو گیا نا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کے سپرد کوئی نظم و نسق قائم ہوگا تو وہ کیا ہے؟ قیامت قائم ہونے کا اندیشہ ہے، اس کام کی تو قیامت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں جب سونپی ہیں، اور پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ ایسے قصے کہ کس کس موقع پر آپ نے اپنے نائبین بنائے غزوات کے اندر، تو یہ مشہور ہے۔ جب بھی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں سریہ کا امیر فلاں کو بنایا، فلاں کا فلاں کو بنایا۔ یہاں تفصیل سے ان قصوں کو نقل کرنے کی ضرورت اس کتاب میں نہیں ہے، بس اتنا بنیادی بات کافی ہے کہ آپ نے مغازی اور سیر میں اپنا قائم مقام بنائے، ان کو نگرانیاں دیں اور حکمران مقرر کیے۔ امیر حج ابو بکر صدیق کو بنایا، حضرت علی کے ذمہ کام لگایا کہ معاہدے جن سے ہوئے ہیں ان سے برات کا اعلان کر دیں۔ یمن کا گورنر معاذ بن جبل کو بنایا، مختلف جگہوں کے حکمران مقرر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب یہ تمام کام ہوئے، یہ قصے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی جگہ پر کسی نہ کسی خلفاء کی ایک ترتیب، بلکہ ایک کے بعد دوسرا خلیفہ کا تقرر بھی کر کے گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معمول چھوڑ کر گئے۔ تو پہلے مقدمہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ دلائل عقلیہ سے یہ ثابت کیا جائے کہ اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا نظام قائم کر کے گئے، اسے معمول چھوڑ کر نہیں گئے۔ چوتھی دلیل، دلیل رابع،
شاہ صاحب کہتے ہیں غور و فکر کرو عقلی طور پر کہ اگر شریعت راہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برائے دفع مفاسد عالم و اصلاح جہانیہ بما آوردہ بچشم عبرت تتبع کنی، شک نہ داری، اگر تم شریعت کو یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کو اس لیے لائے ہیں کہ دنیا جہان کے مفاسد کو دور کریں اور تمام عالم اور تمام جہان کے لوگوں کو صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر لگائیں، تو چشم عبرت سے، عبرت کی آنکھ سے اس پر غور و فکر کرو اور شک بالکل نہ کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی آدم کے افراد میں جو چیزیں اللہ سے ان کو قریب کرنے والی ہیں، بہیمیت کے خول سے نکال کر اللہ کی طرف، ملکیت کی طرف ترقی دینے والی ہیں، آپ نے یہ بیان فرمائیں اس شریعت کے تقاضے کے تحت۔ اس کے بعد جہاں جہاں جو ضرورت پیش آئی اس شریعت پر عمل درآمد کے حوالے سے، تو معیشت کا نظام بتلایا، مکاسب اور پیشے بتلائے، معاملات کے آداب بتلائے، گھریلو نظام قائم کرنے کا پورا طریقہ کار بیان کیا، ملکوں اور قوموں کی سیاست کے تمام طریقے پوری شرح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ہر وہ غلط چیز جو موجود تھی اس زمانے میں ان تمام شعبوں میں، اس سے منع فرمایا اور اس سے روکا، ڈانٹ ڈپٹ کی کہ یہ تم غلط سیاست کرتے ہو، غلط معیشت ہے، غلط پیشے اختیار کر رکھے ہیں، اور جو اقترابات تمہارے غلط ہیں، اللہ کے قرب کے نام پر پتھروں کو سجدہ کرتے ہو، تو اقترابات اور ارتفاقات تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اسی طرح سے وَأَذَا ہما گزشتہ تحسینیات و سد ذرائع مفاسد و دوامی اسم را بوجہ عتم مبین گردانید، اسی طرح آپ نے جو اچھی چیزیں تھیں ان امور کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، اور جو مفاسد تھے ان کے راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہو سکتی تھیں، ہاں جی، اس سے متعلق ہمیشہ جو جرائم یا گناہوں کی طرف لے جانے والی چیزیں تھیں ان کے راستے روکے، تو اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ وہ ہر چیزیں بیان کردہ ارکان و شروط و آداب مفصل ساختہ، شریعت کی تمام چیزیں بیان کیں، ان ہر کام کے ارکان، شرائط اور اس کے آداب یہ بھی تفصیل سے بیان فرمائے۔ اب ایسے نبی محترم جو دنیا میں انسانیت کی اصلاح کے لیے آئے اور مفاسد کو ختم کرنے کے لیے بڑی تفصیل سے شریعت بیان کی، اس کا نظام قائم کیا، ایسے شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے حکیم دانا اور مشفق مہربان جو عقل مند بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان کے بارے میں یہ جائز سمجھتے ہو کہ وہ اپنی امت کو عین ہلاکت میں سپرد کر کے دنیا سے چلے جائیں، جبکہ انہوں نے اس کام کے ذریعے سے اپنے ہزاروں مخالفین بھی پیدا کر لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت خضرا در عین مہلکہ سفارت و تدبیر خلاص ایشا نہ فرمائے، اور پھر اپنے بعد ان ہلاکت خیزیوں سے نکلنے اور خلاصی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہ بیان کر کے گئے ہوں؟ ذرا ہلاکت خیزیاں دیکھیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ در غزوہ تبوک متوجہ شام شود، غزوہ تبوک میں آپ نے دنیا کی اس دور کی سپر پاور قیصر کو للکارنے کے لیے تبوک کا سفر کیا، یعنی دشمن کو اپنے مقابلے میں ابھارا، شام کی طرف متوجہ ہوئے، وہ اثارت قوت غضبیہ رومیہ کند، اور رومیوں کی جو قوت غضبیہ اس کو بھڑکایا۔ بھئی ایک مدینہ عربوں کا وہ علاقہ جس کو یہ رومی اور قیصر و کسریٰ بہت ہی غریب سمجھتے تھے، ہاں جی، کمزور حالت میں سمجھتے تھے، اب یہ چڑھائی کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ سپر طاقت کے خلاف۔
تو ایک سپر طاقت، اس کا تو غضب کی قوت بھڑک گئی نا غزوہ تبوک میں، وہ اشارہ تخویف نمایت، اور پھر وہ جناب ان کو دھمکایا، خط لکھا پہلے، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے خلاف باقاعدہ فوج لشکر کشی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ نامہ بکسرا نویست، اور اسی طرح دنیا کی دوسری جو پاور ہے کسرا کی، اس کو خط لکھا کہ آتش غیرت بسبب عام بدماغ او رسد، کہ حضور کا جب اسے خط ملا تو اسے اپنے تکبر اور غیرت کی آگ اس کے دماغ کے اندر سلگا دی، اس خط نے بفر گیا وہ کسرا ایران، اور بڑی رعونت و کمال رعونت خود قاصد پیش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرستد، جی رعونت کے ساتھ آپ کا خط پھاڑا، تو دنیا کی دو سپر طاقتوں کو للکار کر دشمن بنا دیا مدینہ کی ریاست کو، اور خود دنیا سے تشریف لے گئے، غضب بھڑکا کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی حکمت عملی نے تیار کی ہو۔ اسی طریقے سے خود ساختہ نبی بھی پیدا ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، وہ متنبیان مانند مسیلمہ کذاب و اسود عنسی الزمین عرب برخاستہ باشد، ایک طرف دو دنیا کی سپر طاقتوں کو اپنا مخالف بنا لیا، اور دوسری طرف خود عرب کے علاقے کے اندر آپ کے بالمقابل خود ساختہ نبی، جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی پیدا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر آپ دنیا سے جاتے وقت مجھے خلیفہ مقرر کر کے جائیں، بادشاہت میرے حوالے کر کے جائیں، تو میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، معمولی سی، جی کسی درخت کی شاخ تھی آپ کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اگر تو یہ چھڑی بھی میرے سے مانگے نا تو یہ بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبوت اور خلافت کی بات کرتا ہے کہ مجھے حکومت دے کر جاؤ، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کی ہے، اور ہر ایک کی نظریں کس پر تھی؟ حکومت پر تھی نا، کہ اقتدار ملے گا، تو یہ اقتدار کا خواہش مند، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس کی تردید فرمائی، اور پھر اب عرب میں مرتد ہو رہے ہیں، متنبی پیدا ہو رہے ہیں، دونوں کی دو سپر طاقتیں، ان کا غصہ بھڑک رہا ہے۔ مدینہ کی ریاست جب ایک حکومت قائم ہوتی ہے، ہاں جی، اور وہ بھی ہو ایک چھوٹی سی ایسی آبادی کے اندر، یثرب کے اندر، کہ جو ان کے خیال کے مطابق بہت دور افتادہ، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو غصہ بھڑکے۔ اسی طریقے سے وہ مردم ضعیف الاسلام در پے ترویج کفر افتادہ باشن، جو کمزور لوگ ہیں جی، تو وہ کیا ہے، کفر کو پھیلانے کے لیے مرتد بننے کی صورت ہو رہی ہے، کہ وہ ارتداد کی طرف جانے کے چکر میں ہے۔ وہ لوگ جو مدینے کی ریاست کی طاقت بننے کے بعد منافقت سے مسلمان ہوئے، یا ایسے دیہاتی کمزور لوگ جو ظاہری چڑھتے سورج کی پجاری ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ چونکہ مدینہ میں حضور کی طاقت بن رہی، تو چلو مال حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو جائیں، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، تم تو اسلمنا، تم تو ابھی سرنڈر ہوئے ہو، چڑھتے سورج کے پجاری ہو، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا جان بچانے کے لیے، یا مال لینے کے لیے، مال غنیمت میں سے حصہ لینے کے لیے، ایمان ابھی تمہارے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو ایسے کمزور لوگ جو ہیں وہ کفر کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی غور کیجیے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ ہے تو سور قرآن مانند عصافیر در دست مردم پراگندہ باشد، قرآن کی صورتیں ابھی کہیں مرتب ہو کر ایک آئین نہیں بنا جو پورا
نافذ ہو چکا ہو، وہ چڑیوں کی طرح منتشر حالت میں ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بحکمت این حکیم دانا و رافت این مشفق مہرباں، مناسبت دارت کے تدبیر عالم نہ کردہ۔ ذرا غور کرو تو یہ حکیم دانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری حکمت سے مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ 23 سال میں اتنی بڑی ریاست قائم کی اور دنیا کی طاقتوں کو بھڑکا دیا اور ان کو چیلنج کیا، ان کی غلطیوں اور ان کے تمام غلط باتوں کی تردید کی، اور جو صحیح اور حق بات تھی، اختلافات اور اتفاقات کی، اس کا پورا نظام بنایا، اور وہ دنیا سے چلے جائیں اور وہ ساروں کو بھڑکا کر مدینہ کی، تاکہ ریاست تتر بتر ہو جائے، اتھارٹی ختم ہو جائے، اس حکومت کا شرازہ بکھیر دینا، یہ اس عقل مند انسان سے، کسی بھی عقل مند انسان سے کیا یہ چیز قبول کی جا سکتی ہے؟ جبکہ وہ جو مشفق مہربان ہیں انسانیت کے، ان کے دل میں انسانیت کی رافت محبت موجود ہے، تو کہ وہ تدبیر اصلاح عالم نہ کردہ، عالم کی اصلاح کے لیے کوئی اپنی جگہ پر ایک مضبوط طاقتور حکمران بنا کر نہیں گئے۔ امت خدرا زیر نسق خلیفہ نہ سپردہ از عالم بگذر، اپنی امت کو بغیر کسی نظم و نسق کے، خلیفہ کی نظام کے کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور و فکر کرو۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس پر سوال قائم کرے، سوال، اگر تم میری اس بات پر یہ سوال کرو، اعتراض کرو کہ ہما احکام در شرع مبین نشدہ است، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے سارے احکام تو نہیں بیان کیے نا، آپ کے بعد تو مجتہدین نے فقہ مرتب کی، خلفاء نے سیرت کی چیزیں مرتب کی، تو بعد میں مرتب ہوئے ہیں احکام، بلکہ بسیارے از احکام، بہت سارے ایسے تفصیلی احکامات جو ہیں وہ مجتہدین کے قیاس کے حوالے کر کے گئے تھے۔ تو خلیفہ کا نصب کرنا، خلیفہ مقرر کرنا بھی انہیں غیر مبین احکامات میں سے ہو سکتا ہے، اگر تم یہ سوال کرو۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جواب میں گویم ہم کہتے ہیں، چیزیں کہ در زمانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقع بود، خبر با حضرت رسیدہ، لابد اصلاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، زمانے میں وقوع پذیر ہو گئی، معاملہ سامنے آ چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح ضرور فرمائی، اس کے بارے میں خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچ گئی کہ یہ مسئلہ درپیش چیلنج، تو آپ نے ضرور اصلاح فرمائی۔ لابد اصلاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است، اگر خیر اس تقریر نمودہ، اگر وہ وقوع جو پیش آیا اگر اچھا تھا تو آپ نے اس کو برقرار رکھا، اور اگر کوئی شر کی بات تھی تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ وَإِلَّا تقریر بر معصیت لازم آیت، اور اگر ایسی بات نہ مانی جائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، غلط کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ اس کو پکا کر کے جا رہے ہیں دنیا میں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، نبی کی عصمت کے خلاف بات ہے۔ وعام محالس و مصادم عصمت، آپ کی عصمت کے خلاف بات ہے۔ اور جو بات ہم بیان کر رہے ہیں خلافت والی، جو ہمارے ہاں زیر بحث ہے، یہ تو قریب الوجود ہے، ایک چیلنج درپیش ہے مدینہ کی ریاست کو، مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو، عالمی طاقتیں اور قوتیں، ان کا قوت غضبیہ بھڑک رہی ہے، ادھر ادھر کی ساری نظریں اس بات پر ہیں کہ کسی طریقے سے اس ریاست مدینہ کو ہڑپ کر لیا جائے، تو یہ معاملہ تو بہت قریب الوجود اور قریب الحصول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما دیا، اس میں ذمہ داری مقرر کر دی، خلیفہ مقرر کر دیا، تاکہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درست سمت میں آگے بڑھیں۔ ہاں البتہ جو چیزیں بعید الوجود تھی، وقوع تھی، بعد میں واقع ہونی تھی دور جا کر،
تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی شکوک و شبہات بعد میں پیدا ہونے والے تھے تو اس پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی، یہ بات ضرور ہے۔ تو یہی تو رحمت ہوتی ہے کہ جو بنیادی قانون اور بنیادی امور ہیں وہ طے کر دیے جائیں، اور باقی تفصیلات تو جس کے سپرد کی گئی ہیں نیچے بعد میں جیسے جیسے ضرورت پیش آئے، حالات پیدا ہوں تو اس کے مطابق قانون لچکدار ہونا چاہیے۔ تو وہ لچکداری جو ہے بعد میں مجتہدین نے کی ہے، وہ بعید الوقوع باتیں ہیں۔ یہی تو عین رحمت کی بات ہے، احکام کہ بقیاس مجتہدین حوالہ کردہ وقائع بعید الوقوع نہ قریب الوقوع، وہ شرعی احکامات جو مجتہدین کے قیاس کے حوالے کیے گئے وہ ایسے واقعات تھے جو بعد میں واقع ہونے والے تھے، بعید الوقوع تھے، قریب الوقوع نہیں تھے۔ اور وہ واقعات جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، جس کی تقریر ہم کر رہے ہیں، وہ قریب الوقوع ہے۔ اشفا افتادہ کہ ہر عاقل وقوع آرا غدن او بعد غدن میں دانت، ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ یہ چیلنج ضرور درپیش ہوگا کہ آپ کی عظیم الشان شخصیت کی موجودگی میں جو ریاست کا شیرازہ موجود ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ضرور سوال ہوگا۔ ابھی قریب الوقوع مسئلہ ہے کہ یہ پورا شیرازہ، یہ جو چیلنجز ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کون اولو العزم فرد جو ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھائے۔ اس لیے فرماتے ہیں شتان بین القبیلتین، بعید الوقوع اور قریب الوقوع واقعات کے دونوں قبیلوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض بل قیاس مجتہدین حوالہ کرد کہ عقل بتحقیق مستقل باشد، مجتہدین کے قیاس کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امور کیے ہیں جن میں عقل اپنی تحقیق کے ساتھ مستقل طور پر کردار ادا کر کے ان کو اخذ کر سکتی ہے، وہ مجتہدین کے حوالے کیے ہیں، نہ کہ وہ حکم جو تعبدی محض ہے، جو عبادت ہے، جو اللہ کے حکم کی پیروی کرنے سے متعلق ہے، اور خلیفہ کا تعین کرنا اس زمانے میں، در زمان آئندہ آپ کے بعد کے زمانے میں تغیر و تبدیل نہ کند وسعی او مفید مطالب مقصودہ باشد، ایسے خلیفہ کی تعین کرنا کہ ان کے بعد کے زمانے میں اس کو لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیا جائے، نہیں، خاص طور پر وہ کام جو ابھی باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ذوالقرنین کی حیثیت سے پوری دنیا پر حکمرانی ابھی قائم ہونی ہے، تو اس کے قیام کے لیے جو لازمی اور ضروری بات ہے تو وہ تو تبھی ہوگی کہ جب آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یا لسان غیب سے آپ اسے اپنی زندگی میں ہی مقرر کر کے جائیں۔ اس کو لوگوں کی عقل پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ اپنے محض عقل کی بنیاد پر کیا ہے اس کو قیاس کر لیں۔ یہ تو ضروری ہے کیونکہ ابھی کار نبوت ابھی مکمل نہیں ہوا، جیسے آگے 5ویں دلیل آ رہی ہے، امر موکول بترجمان لسان غیب کہ عقل نہ مدخل نہ تمامود، عقل کا اس کے اندر کوئی دخل وخل نہیں ہے، کیونکہ کار نبوت کی ابھی تکمیل باقی ہے۔ اس ریاست کا استحکام اور مضبوطی، اس کا غلبہ پوری دنیا میں، اس کے لیے تو ابھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی ایسا مستحکم آدمی آپ کے بعد ہونا چاہیے کہ جو اس پورے نظم و نسق کو کنٹرول کرے۔ 5ویں دلیل، غلبہ پر جمیع ادیان در رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منطوی بود، یہ بات طے شدہ ہے کہ تمام دنیا کے ادیان پر، مذاہب پر دین حق کا غلبہ یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کی رسالت کے اندر یہ بات لپٹی ہوئی ہے کہ آپ کا دین باقی تمام ادیان پر غالب ہونا چاہیے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ آپ کی رسالت کا بنیادی ہدف
دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ یہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے تواتر کے ساتھ یہ بات روایات کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس اور روم کی فتح کی خوشخبری سنائی تھی، اور اس زمانے میں سنائی تھی فی اول مبعثہ بمکہ، آپ ابھی مکہ میں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور بعثت ابھی قریب تازہ تھی۔ شروع زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سناتے آ رہے ہیں کہ تم فتح فارس اور روم ہوگا تمہارے لیے۔ حرم کعبہ کے سائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند جانثار صحابہ، عمار بن یاسر، اور ایسے کمزور لوگ، صہیب رومی، بلال حبشی، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس زمانے میں بڑی ان کو ایذائیں، تکلیفیں سب کو دی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مصیبت کا وقت کب ختم ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کی تو زندہ کی کھالیں ادھیڑی گئی ہیں، تم ابھی سے کیا ہے اکتا گئے ہو، ایسی بات تمہارے ساتھ تو نہیں ہے۔ اور پھر ان کو خوشخبری سنائی کہ صبر کرو، بڑی بڑی حکومتیں، فارس و روم کی حکومتیں جو ہیں وہ تمہیں ملیں گی، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ تو یہ خوشخبری آپ نے مکہ میں شروع کے زمانے میں بھی آپ نے فرمائی۔ اور وہ فی اول قدومہ بالمدینہ، اور جب مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے، آتے ہی شروع کے زمانے میں ہی آپ نے خوشخبری سنائی کہ تم لوگ جو ہیں جو کیسر و کسریٰ کے خزانے استعمال کرو گے۔ وعند وفاتہ، اور اپنی وفات کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ تو احادیث تواتر کے ساتھ مروی ہیں کہ آپ کا دین دنیا میں تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریب عباد بآ فریضہ محتومہ نہ کنن، ادائے ما وجب نہ کردہ باشن، اگر اپنی امت کے اندر اس فریضے کی ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تیار کر کے نہ جاتے کہ بین الاقوامی غلبہ ہونا ہے، انسانوں کو اگر اس کے لیے تیار کر کے نہ جاتے تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی طرف سے حتمی فریضہ آپ پر لیظہرہ علی الدین کلہ کا جو آپ پر ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے نہیں گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم حاشاہ من ذالک، اللہ کی پناہ ایسا تصور بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں غلبے کے لیے لوگوں کو تیار کر کے نہ گئے ہوں اور دنیا سے چلے گئے ہوں، اور یہ خیال اپنے دماغ میں پالیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 5 صحابہ مسلمان رہ گئے، باقی نعوذ باللہ کیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جو غلبہ دین کے لیے آئے، اور آپ کے جاتے ہی جناب سب کے سب نعوذ باللہ خراب ہو گئے، صرف 5 بندے مسلمان رہ گئے۔ زیرا کہ اس لیے کہ فارس اور روم کی فتوحات اس قبیل، اس واقعات کے سلسلے سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ خلیفہ راشد کے بغیر، ایک صحیح مضبوط پختہ حکمران کے بغیر فتوحات ہو جائیں۔ یہ کوئی تصوراتی بات تو نہیں ہے کہ جی فتح ہو جائے گی، پھونک ماریں گے فتح ہو جائے گی۔ یہ بات واضح ہے کہ فارس اور روم کی فتوحات بغیر نسب خلیفہ راشد میسر شود، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مطلق ایجاب، اور پھر اگلی بات بھی کر رہی ہے، اور مطلق یہ کہ کسی کو بھی خلیفہ بنا دو، خلیفہ ایو خلیفۃ کانا کفایت نمے کند، اس کے لیے ایک مستقل مستحکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کے ساتھ
انتہائی درجے کی مشابہت رکھنے والا فرد، اس کو خلیفہ راشد بنائے بغیر دنیا پہ حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی۔ زیرا کے برائے امر قوت ہر نفس مساعد نیس، اس لیے کہ حکمرانی کی قوت ہر انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کرے۔ اس طرح تو مستحق بغیر مستحق مشتبہ است، و قرا اختیار برائے کسی زدن کے برائے یہاں موفق باشد، و آمر بروے میسر گردد از علوم امتیاں بیرون است۔ امتیوں کے دائرہ کار سے یہ بات خارج ہے کہ وہ ایسے خلیفہ راشد کا انتخاب کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیا بھر میں دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرے۔ اور جب خلیفہ راشد بنانا لازمی اور ضروری ہے جو کیسر و کسریٰ کو فتح کر سکے، تو اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ کا تقرر کرنا مقدمۃ الواجب واجبۃ، کسی واجب کی ادائیگی کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، وضو مقدمہ ہے نماز کا، تو اگر نماز فرض ہے تو وضو کرنا بھی واجب ہے، وہ بھی لازمی، وہ بھی فرض ہے، تو مقدمۃ الواجب واجبۃ۔ اور خاص طور پر فتنہ ردت معلوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود کہ پیدا شدنی است، مرتد ہونے کا فتنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، کیونکہ قرآن نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، نازل ہو چکی تھی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، مرتد ہوں گے ضرور، ارتداد کا فتنہ پیدا ہوگا، اور اس فتنے کا آغاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا، جیسا کہ مسلمہ کذاب اور اسود عنسی اسی چکر کے اندر کیا ہے تھے۔ تو بالقطع معلوم بود، اور یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ یہ خود ساختہ نبی، متنبی، نبوت کے دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اور یہ مرتد اگر دست یابند ملت اسلام را برہم زنن، اگر ان کے ہاتھ یہ ریاست آ گئی، جیسا کہ وہ حکومت چھیننے کے قبضے میں ہے، مدینہ پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہے، تو پوری ملت اسلامیہ کا ڈھانچہ جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، وہ مسلمانان را مستاصل سازن، مسلمانوں کی جڑ کٹ کر وہ رہ جائے گی۔ تو دین حق غالب ہونے کے بجائے تو ناقص قسم کا کوئی خلیفہ بن جائے تو وہ تو کیا ہوگا، یا غلط لوگ حکومت پر قبضہ کر لیں تو پھر تو کیا ہوگا، دین حق تو غالب کیا ہونا تھا، دین حق جی برہم ہو جاتا۔ ودفع فتنہ، اس فتنے کو دفع کرنا سوائے خلیفہ راشد کے نسب کے مقرر کرنے کے ممکن نہیں ہے، وہ نہ ہر خلیفہ کے باشد، اور پھر یہ ہر خلیفہ کی بس کی بات بھی نہیں ہے کہ یہ مرتدین کا مقابلہ کرے، کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں حکمت عملی بنائے اور اس کے لیے جنگی پورا پلان تیار کرے، تو یہ ہر خلیفہ کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی خلیفہ اٹھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو 60-61 سال عمر ہے ابو بکر صدیق کی، اور حضرت علی المرتضیٰ کی عمر ہے 30 سال، آدھی عمر ہے بھائی، 6-7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 23 سال آپ کا دور نبوت ہے، 6-7 سال اور 23 سال ملا کر کیا ہے، 30 سال عمر بنتی ہے، جوان ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، باقی تمام صلاحیتیں ہیں، لیکن جو اس وقت چیلنج درپیش ہے، جو شروع زمانے میں اپنی جوانی سے لے کر 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم رہا،
ابوبکر صدیق۔ تو ہر ایک خلیفہ کوئی مان لیا جائے تو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ نہیں، واہ نہ، ہر خلیفہ کے باشد شخص عزیز القدر کہ بتدبیر غیب برائے ہی امر عظیم معین فرمائے۔ یہ شخص عزیز تو وہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے غیبی طور پر جسے مقرر کیا گیا ہو اس بڑے کام کے لیے، کیونکہ ان فتنوں کا دفع کرنا، اس ضرر کو دفع کرنا یہ واجب ہے، اور حقیقت ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حریص ہیں، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خیر کو قریب کر کے جائیں اور شر کو دور کر کے جائیں۔ اس کے بغیر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں متحقق نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک اور بھی دلیل دے دی، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے قصے کے حوالے سے کہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو جو اللہ کے راستے میں جالوت کا مقابلہ کرے، نقاتل فی سبیل اللہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اگر دری آیت فہم خود را کار فرما شوی، اے کتاب پڑھنے والے اور سننے والے، اگر تو اس آیت کے اندر اپنے فہم کو کار فرما کرے، اس آیت پر غور و فکر کرے تو بدانی تو جان لے گا کہ مقاتلہ بکفار ابتداءً و دفعاً بغیر نصب خلیفہ امکان نیست، دشمن کا مقابلہ بغیر حکمران مقرر کیے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ دشمن کے مقابلے کے لیے ایک نظم و نسق کے تحت، ایک سپہ سالار کے ماتحت، ایک انتظام اور حکومت کے بغیر دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر خلیفہ با قائم نمے تواند شد، بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خلیفہ ہی کافی نہیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کیونکہ جب دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر یکے بعد دیگرے ضرورت پیش آئے گی نا، جیسی جیسی حکمت عملی ہوگی، جیسے جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق نظم و نسق قائم ہو۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کون ہو، وہ تمییز ای واحد از عقول عام خارج است، یہ فرق کرنا کہ دشمن کو زیر کر کے دین حق کو غالب کرنا، یہ عام لوگوں کی عقل کے دائرے سے خارج ہے۔ اس کے لیے پیغمبر باید، ایک پیغمبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ غیب کے القاء سے معین فرما دے، اور جو فتنہ ظاہر بینوں کے اختلاف سے پیدا ہو خلافت کی تعیین میں تو اس کو مٹا دے، کیونکہ یہ حکومت ایک ایسی ہے چیز ہے، اقتدار ایک ایسا ہے کہ اس کے پیچھے حسد کی بڑی کہانیاں چلتی ہیں، اسی کے پیچھے کیا ہے، خلیفوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جس درجے کا بھی وہ کوئی دائرہ یا نظم و نسق قائم ہوتا ہے تو اقتدار کی بڑی چاہت ہوتی ہے، انسانوں پر حکومت کرنا بڑا مزیدار سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو فتنہ پیدا ہونے کا امکان، اور وہ بھی اس دین حق کے بارے میں جسے دنیا میں غالب کرنا ہے، تو وہاں تو عقل کا دخل نہیں ہے۔ فتنہ اختلاف ظاہر بینہ در تعیین خلاف فرو نشان و آتش شغب قدح کنندگان ببعض معائب عرفیہ و مصالب رسمیہ بآب زلال معارف حق کا اطفاء نمائد، جو شور و شغب کی آگ بھڑکتی ہے
اور جو عیب عرفی طور پر بیان کیے جاتے ہیں یا کسی کے غلط جو مصالب ہیں، حالات ہیں، تنقیدات ہیں، وہ بیان کی جاتی ہیں رسمی طور پر، ان کو صاف سیدھے پانی سے، پاک صاف پانی سے اس کو بجھا دیا جائے، اس آگ کو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہی نہیں، ذرا بادشاہوں کی تاریخ پڑھو، اگر تاریخ ملوک نہ بخانی، اگر تم نے سیاسیات میں بادشاہوں کی تاریخ پڑھی ہو، اس کا مطالعہ کیا ہو تم نے، تو البتہ بدانی تو جانے گا تاریخ اقوام اور بادشاہوں اور حکمرانوں اور سیاست کے میدان کی بات اگر تو جانتا ہے تو تجھے پتہ چلے گا کہ در مثل این حالات مضطر شدہ ان، جب قوم ایسی منتشر حالت میں ہوتی ہے، مجبوری اور درماندگی کے اندر ہوتی ہے، تو ایک بادشاہ جو عزیز الوجود ہو، اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا حامل ہو، اس کے نصب کرنے کی، مقرر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور دنیا کی قومیں جس اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہوتی ہیں، جس ملت سے وابستہ ہوتی ہیں، اس سے رہنمائی لے کر اپنا بادشاہ مقرر کرتی ہیں۔ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گاہے بذیل نجوم متمسک میں شدن، جو ملت نجامین ہے وہ ستاروں کی چالوں سے رہنمائی لے کر اپنا بادشاہ مقرر کرتی ہے۔ اس وقت ستاروں کی چالیں کس کی حق میں ہیں، پھر اس بندے کا ذائچہ دیکھ کر، اس کا ذائچہ کیا ہے، کب پیدا ہوا ہے اور اس کا بخت کیسا ہے، اس کی بنیاد پر ملت نجامین بادشاہ مقرر کرتی آئی ہیں۔ وگاہرا برویا و استخارہ، اور کبھی وہ کسی خواب یا استخارے کی بنیاد پر، جو ملت طبیعین ہے وہ طبیعتی قوانین کی بنیاد پر جو صلاحیتیں دیکھتے ہیں کسی میں، اس کو اپنا حکمران بنا لیتے ہیں۔ وہ گاہے بفراست حکیمے کہ بر کہانت او اعتماد داشتہ باشد، اور کبھی کسی حکیم کی فہم و فراست، عقل مند آدمی کہ جس کی کہانت پر، یعنی جس کے بقول ان کے کسی جادو ٹونے یا کسی علم نجوم یا طبیعتی جو ذائچے ہیں، خواص ہیں، اس کی بنیاد پر جس پر بھی لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو جب وہ نشاندہی کر دیتا ہے کہ فلانے کو اپنا بادشاہ بنا لو، تو پھر بادشاہ بنتے رہے ہیں، تاریخ یہ بتلاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ جزیات این قصص از حد شمار بیرون است، اگر ہم انسانی تاریخ کے ان ایسے قصوں اور جزیات کا مطالعہ کریں تو اس کی قصے اتنے بے شمار ہیں جنہیں گنیا بھی نہیں جا سکتے۔ اگر میں تھوڑی سی نشاندہی کروں، شاہ صاحب کہتے ہیں وگر یاد نہ داری مگر قصہ رائے زدن زال دستان بعد قطر نوزد و گفتن او، اگر تمہیں کچھ یاد نہ ہو تو میں ایک قصہ تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ نوزد ایک حکمران تھا ایران کا قدیم زمانے میں۔ جب وہ قتل ہو گیا، یہ پہلے بھی گزرا ہے، تو زال دستان ایک شاعر تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ فردوسی کے شاہ نامے کا شعر نقل کیے ہیں یہاں شاہ صاحب نے۔ فردوسی نے جو تاریخ بادشاہان ایران لکھی ہے، وہ پوری لمبی چوڑی تاریخ ہے، شاہ نامہ فردوسی بڑی مشہور کتاب ہے، کہ نزیبت بہر پہلوی تاج و تخت، ہر پہلوی خاندان کا آدمی اس کو تاج و تخت زیبا نہیں دیتا، بباید یک شاہ فرخندہ بخت، ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک ایسا بادشاہ چاہیے جس کا بخت بڑا اونچا ہو۔ ہر پہلوی نسل کا آدمی حکمران نہیں ہو سکتا،
جس کا بخت اونچا ہے، جس کا نصیبہ اونچا ہے، اور وہ اپنے علم نجوم سے یا اپنا جو ان کے طبیعتی قوانین تھے یا مجوسی آتش پرست تھے تو ان کے ذائچوں سے وہ کیا بخت معلوم کرتے تھے کہ باشد برو فرائے ازدی، کہ اس کے اوپر خدائے مہربان کا دبدبہ موجود ہو، خدا کی طرح کا۔ اس لیے بادشاہ کو وہ کیا ہے، اللہ کا سایہ سمجھتے تھے۔ بتابت ز گفتار او بخردی، ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ اس کی گفتگو سے عقل سمجھ پھوٹے، وہ بادشاہ ہو سکتا ہے۔ جو بے وقوف ہو، نااہل ہو، وہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ شعر شاہ نامہ فردوسی کے شاہ صاحب نے یہاں نقل کیے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ حکومتیں ایسے نہیں بن جاتی، اور خاص طور پر وہ جو دنیا میں جن کا اقتدار غالب آتا ہے دنیا میں۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں در آخر برزو و تہماسب اتفاق نمودن، یہ دونوں، تہماسب بھی ایران کا بادشاہ گزرا ہے اور برزو بھی، ان کے درمیان آپس میں کیا ہے، اختلافات بھی ہوئے، تو ان کا اتفاق ہو گیا۔ اور قصہ ضعف سلطنت کاؤس در وقت پیری او و خواب دیدن گودرز کے اصلاح سلطنت فارس بخلافت کیخسرو خواہد بود۔ اور جب کاؤس کی حکمرانی ایران میں کمزور ہوئی بوڑھا ہونے کی وجہ سے، تو گودرز نے خواب دیکھا کہ فارس کی سلطنت کی درستگی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کیخسرو بادشاہ نہیں بنے گا، بخلافت کیخسرو۔ چنانچہ گیورا را فرستادن برائے آوردن کیخسرو، گیورا ایک نام کا آدمی اس کو بھیجا کہ جاؤ کیخسرو کو لاؤ، اور اقصائے توران سے اسے لایا گیا، اور پھر اسے جب بادشاہ بنایا تو ایران نے ترقی کی، فارس نے ترقی کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ قصے تاریخی قصے بتلا رہے ہیں کہ جو اولو العزم لوگ جو جس ملت سے وابستہ ہیں وہ اس سے رہنمائی لے کر اپنا بادشاہ بناتے رہے ہیں۔ اب دین اسلام کا تعلق ملأ اعلیٰ سے ہے، یہ ملت نجامین یا ملت طبیعیین کی اساس پر یہاں حکمران نہیں بنتے۔ ملت اسلامیہ کی تمام تعلیمات کا مرکز اور منبع اس علم کا وہ ملأ اعلیٰ ہے۔ قرآن حکیم وہیں سے نازل ہوا، وہیں سے آئی، وہ غیب کی زبان ہے۔ جو غیب کی زبان سمجھتا ہے اور جس کا اس ملأ اعلیٰ سے تعلق ہے وہ خلیفہ راشد ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اینجا دقیقہ ایست، یہاں پر ایک بہت باریک بات ہے، اگر فہم کنی، اگر تم سمجھ جاؤ یہ قصہ، یہ باریک بات دقیقہ، اکثر معضلات آسان شود، اکثر جو مشکل تاریخی گتھیاں ہیں نا اور جو معاملات ہیں اس سے آسان ہو جائیں گے۔ میں تمہیں ایک راز کی مخفی بات، باریک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں سنت اللہ جاری است، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار جاری ہے کہ جب دنیا کی عام مخلوق کسی شدت اور تکلیف کی حالت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو مدبر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی تدبیر کرنے والا شہنشاہ عالم خدائے تبارک و تعالی ضرور کسی کے دل میں الہام ڈالتا ہے یا کوئی تقریب اس طرح کی قائم کرتا ہے تاکہ عالم کی اصلاح اس تدبیر کے مطابق ہو جائے، اور جو انسانیت جس شدت اور تکلیف میں مبتلا ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ انسانیت اللہ کو محبوب ہے۔ انسانیت جب بھی کسی ہلاکت خیزی کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو ضرور اللہ کی تدبیر انسانیت کی بقا کے لیے ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ بناتا ہے، خواہ وہ رسولوں کو بھیجے اس کام کے لیے یا مجددین کو ہر 100 سال کے شروع میں مقرر کرے،
وہ چیزیں ہا بسیار متفرع برہمی اثر است۔ یہ اصول یاد رکھو۔ انسانیت کی تنگی اور مصیبت اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ جب انتہا ہو جاتی ہے انسانیت کی مصیبت کی، اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتے ہیں، الہام کے ذریعے سے یا ایسی تقریب پیدا کر دیتے ہیں جس سے انسانیت اس اذیت سے نکلے۔ شروع آ گئی میں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر ہے کراچی کے ساحل پر، خطاب معرکۃ الآراء، اس میں جو حضرت سندھی کے جملے ہیں وہ دراصل اس کا ترجمہ ہے، اس اصول کا ترجمہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اپنی طرف مولانا سندھی کو حضرت شاہ صاحب کی کتابوں کی عبارتوں کی عبارتیں یاد تھی، اصول یاد تھی، یہ دقیق بات ان کو یاد ہے، وہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ جب انسانوں، مزدوروں، کسانوں کی اذیت اور تکلیف اللہ پاک نے دیکھی تو اللہ نے انقلاب کا راستہ سکھا دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات اسی اصول پر متفرع ہیں، تو کیا یہ آج کے دور میں یہ اصول نہیں لاگو ہوگا؟ مولانا سندھی یہی کام کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں سرے کہ بعثت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را در وقت خلیفہ کفر در آفاق تقاضا کرتا ہے، وہ راز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کفر کے بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران جو پوری دنیا پر مسلط تھے، ان کا ہی تقاضا تھا کہ وہ ان کے کفر اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کی ہے یہ بات کہ ان اللہ تعالیٰ مقت عربہم وعجمہم الا بقایا من اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جب کرۂ ارض پر نظر ڈالی تو عرب و عجم کو غصے کی نگاہ سے دیکھا، ان پر جو ظلم ہو رہا تھا، عربوں کی حکومتیں، اسی طریقے سے اجمیوں کی، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں، دنیا بھر میں ظالم حکومتوں کے نتیجے میں انسانیت پر جو ظلم ہو رہا تھا، اس کو اللہ نے غصے کی نگاہ سے دیکھا۔ سوائے چند اہل کتاب میں سے کچھ مخصوص راہب اور عبادت گزار لوگ جو ہیں، ان پر آپ نے، اللہ پاک نے انہیں غصے کی نظر سے نہیں دیکھا، لیکن باقی ساری دنیا عالم پر جب دیکھا کہ پوری بساط بگڑی ہوئی ہے، ظلم و کفر پھیلا ہوا ہے، لمبی حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہی سر اور راز چون آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از عالم ادنا بعالم اعلیٰ انتقال فرمود، یہی راز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے عالم سے عالم اعلیٰ میں آخرت میں منتقل فرمائے، آپ نے فرمایا اور وہ ہنوز ظہور دین حق، ابھی جیسا کہ چاہیے تھا دین حق ابھی غالب نہیں ہوا، ابھی تو صرف عرب میں حکومت قائم ہوئی ہے، ابھی تو مکہ فتح ہوا ہے، غلبہ دین صرف حجاز کے علاقے کے اندر ہوا ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسباب اختلال دین حق بہم رسیدہ، اور دین حق میں خلل پیدا ہونے کے اسباب بھی کیا ہے، پیدا ہو چکے ہیں۔ تو بار دیگر دوسری مرتبہ اللہ نے اپنا برقع اٹھایا، برقع از روئے خود کشاد، اللہ نے اپنا پردہ ہٹایا اور تعیین خلیفہ ثم خلیفہ نمود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے خلفاء کا تعین کر دیا کہ پہلا نمبر اس کا، دوسرا نمبر اس کا، تیسرا نمبر اس کا، چوتھا نمبر اس کا۔ چاروں خلفائے راشدین کی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے تو خلفائے راشدین کی تعین اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی۔ تعیین خلیفہ ثم خلیفہ نمود،
تا کہ مراد حق تمام شد، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ مکمل ہو گئی کہ ان چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں دین حق کے جن جن شعبوں میں غلبے اور ظہور کی ضرورت تھی وہ مکمل ہو گئی۔ قیصر و کسریٰ کو شکست دے دی اور دنیا بھر میں دین حق کی سیاست، شریعت، طریقت، تینوں شعبے علی وجہ الاکمل پورے ہو گئے۔ وہ موعود منجز گشت، اور آپ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ چنا کے معرفت شخص کے متحمل آبائے نبوت، اب جیسے وہ شخص کہ کون نبوت کے قابل ہے، اللہ کو یہ معلوم تھا اور اس کے مطابق اللہ نے نبی بنائے، اسی طریقے سے خلافت کا معاملہ جو ہے اس کا بھی یہی ہے کہ یہ بشریت کے علوم سے خارج ہے۔ نبوت جیسے ہے تو ایسے ہی نبی کا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے یہ بھی علوم بشر کے دائرے سے خارج ہے۔ لہذا جاہلہ گفتن، جاہلوں نے کہا تھا، مکے کے جاہلوں نے، کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ کیوں یہ قرآن مکے کے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں پر نازل نہیں ہوا، یہ ایک یتیم پر نازل کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس کا علوم بشر کے دائرے سے تعلق نہیں، نبوت کس پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا یہ تو اللہ میاں کو پتہ تھا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ہم چنا معرفت شخص کہ آبائے خلافت حمل نمایت، وہ شخص کہ یہ اس خلافت کا ذمہ دار کون ہے، یہ بھی علوم بشر کے دائرے سے خارج بات ہے، یہ بھی دائرے سے خارج بات ہے۔ تو چاروں خلفائے راشدین کی الگ ترتیب دین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ ان چاروں خلفائے راشدین کی وہ گویا کہ منصوص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس کا تعین کر دیا غیب کی زبان سے۔ وہاں مراد حق را بکمال رسانت مقدور بشر نیست، حق تبارک و تعالیٰ کی مراد کامل طریقے سے کیا ہے یہ انسانیت بشر کی قدرت میں داخل نہیں ہے۔ یہ ہما تدبیر غیب است، اس کا تعلق غیبی اللہ تعالیٰ کی غیبی تقدیر سے ہے، تدبیر سے ہے کہ از پس پردہ کارہا میں کند، کہ پردے کے پیچھے وہ تدبیر کردار ادا کر رہی ہے دنیا میں، کہ وہ شہنشاہ عالم تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ وَلَا بُدَ، ضروری ہے کہ پیغمبر بآ شخص معین ارشاد فرمایت، کہ پیغمبر اس آدمی جو آپ کے بعد اس کارہائے نمایاں کو سر انجام دے اس کی تعیین فرما دیں۔ وہ اگر فرض کنیں کہ بعض انواع تعیین بگزارت و آنا خواہد بود الا از جہت اعتماد بر تکفل الہی، اگر آپ یہ فرض بھی کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ تعیین کی کچھ قسمیں ویسے ہی چھوڑ دی گئی، یعنی تعیین کا ایک طریقہ تو وہ جو غیب سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں کنایوں کے ذریعے سے یا نماز میں اپنا امام مقرر کرنے کے نقطہ نظر سے ابو بکر کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع جمع کر کے وہاں ان سے کہا ہو کہ ابو بکر کی بیعت کرو، یہ تعیین تو آپ نے نہیں کی۔ اگر کوئی کہے کہ کچھ تعیین کی قسمیں یا حصے ایسے ہیں جو آپ نے ویسے چھوڑ دیے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا سبب بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکفل الہی، کہ اگر میں نے یہ نام نہ بھی کیا تو اللہ کی تدبیر پر مجھے اعتماد ہے، کفیل بنے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ ابو بکر ہی کو بنوا کر چھوڑے گا۔ وہ جو جملہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں امامت کے وقت فرمایا تھا قلم کاغذ لاؤ میں لکھ دوں کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہے، لیکن کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ فرمایا عائشہ سے کوئی نہیں کاغذ کی ضرورت نہیں، یا اب اللہ والمؤمنون، اللہ انکار کرتا ہے اور مومنین انکار کرتے ہیں کہ وہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے، اس لیے کاغذ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ انکار کرتا ہے اور مومنین بھی انکار کر دیں گے سوائے ابو بکر کے، کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے۔ تو جو اللہ کے تکفل الہی کی بنیاد پر اگر یہ تعیین نہیں کی تو اس اعتبار پر نہیں تعیین کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر بینا نے معنی خلافت را تصدر شخص بر ابنائے انواع خود بفرمانوائی فہم میں کنن، تو اسی کو اللہ پاک نے کہا یا اب اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو نور اپنا مکمل کرنا چاہتا ہے وہ مکمل ہو کر رہتا ہے۔ حسد کرنے والے حسد کرتے رہتے ہیں، جو کڑتے رہتے ہیں دل کے اندر، نفرتیں پالنے والے پالتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے وہی جاری ہوتی ہے، کیونکہ فعال لما یرید۔ لیکن جو حقیق شناسان تدبیر غیب برائے اصلاح عالم، اور جو غیبی تدبیر کے حقیقت شناس آدمی ہیں کہ وہ تدبیر جو پورے عالم کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے جو اس تدبیر کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ این استخلاف را یک از نعم عظیمہ میں شمارن، کہ یہ جو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ خلافت ہے، یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حسد کرنے والے آج تک بھی حسد کر رہے ہیں، کڑ رہے ہیں کہ کیوں ابو بکر کو خلیفہ بن گئے اور کیوں عمر فاروق بن گئے، کیوں عثمان غنی بن گئے۔ تو ان کی حاسدین کی ظاہر بین جو ہے وہ تو حسد میں ہی کڑتے رہیں گے، لیکن جو تدبیر غیبی کے حقیقت شناس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان عزیزان کی، ان خلفاء کی خلافت انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت رہی ہے، دین کا غلبہ ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک شعر پیش کیا ہے، حکمت محض است اگر لطف جہاں آفرین، خاص کند بندہ مصلحت عام را۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور حکمت اور لطف ہے تمام انسانیت کو، جہان کو بنانے والے، کہ عام مصلحت کے لیے ایک بندہ خاص کر دیا جائے۔ عمومی انسانیت کی مصلحت کے لیے ایک بندے کو مقرر کر دینا، یہ اللہ کی خاص حکمت اور اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے جو انسانیت پر طاری ہوئی ہے۔ تو یہ 5 دلائل دیے ہیں پہلے مقدمے کے، اور اس مقدمے میں یہ ثابت کیا ہے ان 5 عقلی دلائل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو خلفاء کی خلافت کی تعیین کے بغیر نہیں گئے، عقل تقاضا کرتی ہے۔ فتن سے متعلق تمام حدیثوں کا استقراء کرو تو وہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خلیفہ ہونا چاہیے، خلافت کا تعین ضروری ہے۔ فن معرفت الصحابہ یا فضائل الصحابہ وہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ انسانوں میں جو صحابہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں ان کے بارے میں جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ برحق تھی۔ فن مغازی تیسری دلیل وہ تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قائم مقام بنا کر جاتے رہے ہیں غزوات کے اندر، تو جب دنیا سے مستقل جا رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی جگہ پر کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہ گئے۔ اسی طریقے سے جب دین دنیا میں غالب کرنے کے لیے آیا ہے، شریعت کا مقصد یہ ہے، تو اتنا بڑا شرعی نظام ڈھانچہ بنایا ہو اور دنیا کی عالمی طاقتوں کو چیلنج کر کے ان کو اپنا مخالف بھی بنا لیا ہو، عرب کے اندر بھی بغاوتیں ہو رہی ہیں، تو پھر حضور بغیر خلافت کے چلے گئے ہوں، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو
تو اس پہلے مقدمے سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے خلافت مقرر کی ہے، خلیفے مقرر کیے ہیں، اور اب دوسرے مقدمے سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو تقرر کیا ہے وہ ان 4 حضرات کا اس ترتیب سے کیا ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا نمبر عثمان کا، چوتھا نمبر علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، چاروں صحابہ کرام۔ یہ دلائل سے، عقلی دلائل سے شاہ صاحب اس دوسرے مقدمے میں یہ ثابت کر رہے ہیں، ہاں جی، کہ جس میں تفصیل کے ساتھ کہ یہ ہاں جی 4 ہی پہلے مقدمے میں ثابت کیا کہ خلافت اپنی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر گئے ہیں، یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اس کا تعلق انسانیت کے تقرر سے نہیں ہے، اس کا تقرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کیا، تعیین کی۔ اور اب دوسرے مقدمے میں یہ ثابت کریں گے کہ یہ تقرر ان 4 حضرات کا اسی ترتیب سے کیا ہے، عقلی دلائل سے۔ تو یہ دوسرا مقدمہ انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ اللہ علیہ